الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه اجمعین. سیرت النبی کے حوالے سے آج انشاءاللہ 12واں بیان ہوگا. سابقہ جمعہ پر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کے سفر کی کچھ حقیقت یا کچھ کہانی سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر آپ تشریف لے گئے. وہاں پر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ہونا، اونچا ہونا جتنا اللہ کو منظور تھا. اس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں، انشاءاللہ آپ کو ذہن میں ہوں گی، یاد ہوں گی. اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر گئے. وہاں کیا کیا معاملہ پیش آیا. وہاں پر جب سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا یہ ایک انتہائی مقام ہے. مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے، کسی کی دعا، کسی کا عمل، کوئی بھی چیز نیچے سے کوئی چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک رک جاتی ہے. وہاں سے پھر اوپر کے اللہ کے حکم سے اوپر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اوپر سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ بھی سدرۃ المنتہا تک آتا ہے. وہاں سے پھر جبرائیل کے ذریعے یا دیگر جو بھی اللہ کا ایک نظام ہے اس کے ذریعے سے پھر نیچے بھیج دی جاتی ہے وہ چیز. یعنی وہ سدرۃ المنتہا ایک انتہائی مقام ہے، آخری مقام ہے جہاں تک کسی مخلوق کی ایکسیس اور اپروچ اور پہنچ ہو سکتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم رفعت،
مجھے اور اوپر اٹھایا گیا، اور اوپر اٹھایا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے اندر اجمالی طور پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا لوگو سدرۃ المنتہا سے اوپر جب مجھے اللہ پاک نے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی؟ توجہ کرو، کتنی؟ 3 چیزیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ نمبر 1، 50 نمازوں کا تحفہ۔ ٹھیک ہے، یہ عموماً ہم یہی سنتے رہتے ہیں، بے نمازہ ملیاں۔ اور بھی 2 چیزیں ہیں، وہ سنو۔ فرمایا لوگو سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، نمبر 1، 50 نمازیں وہ مجھے ملی ہیں۔ نمبر 2، سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اوئے ہوئے بڑی کمال کی آیتیں ہیں، بڑی کمال کی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو حدیث سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے صبح میں پڑھ رہا تھا حدیث تو میں نے کہا چلو آپ کو حوالہ کیوں دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے کہ کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے، کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر فرمایا جس میں 2 آیتیں اتاری اور اسی پر سورت بقرہ کو ختم فرمایا۔ کیا مطلب؟ فرمایا لوگوں اللہ نے کائنات بنانے سے 2000 سال قبل قرآن مجید والی کتاب لکھی اور سورت بقرہ کی آخری آیتیں اس میں اتاری۔ یہ بڑی مقام والی عظمت والی ہیں۔ پھر فرمایا لوگوں جب بھی کوئی حدیث کے الفاظ ہیں توجہ سے، فرمایا جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں، یعنی سوتے وقت بندہ یہ 2 آیتوں کی تلاوت کرے، ایک رات کرے، دوسری رات کرے، تیسری رات کرے۔ فرمایا جس گھر میں 3 راتوں تک ان 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے، پڑھی جائے، فرمایا اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ بڑی اونچی چیز ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام کرو، یہ بھی بڑی عالی مرتبہ، مختلف حدیثیں ہیں اس کے متعلق بھی، اور اس کے متعلق بھی اپنا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں لازماً سوتے وقت یہ پڑھ کے سویا کرو، لازماً پڑھ کے سویا کرو۔ اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، یہ ان مسائل سے انشاءاللہ محفوظ رہو گے۔ کرو گے اہتمام؟ بڑی کمال کی آیتیں ہیں یار، ذرا غور کرو۔ سارا قرآن بذریعہ جبرائیل زمین پر اترا، سارا قرآن بذریعہ جبرائیل زمین پر نبی علیہ السلام کے دل مبارک پہ اترا، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ نے عرش برین کے قریب جا کر اپنے نبی کو عطا کی۔ کمال کی چیزیں ہیں تو تب نا، اس لیے ان کا اہتمام کرو۔ بڑی کمال کی آیتیں ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا۔ ترجمہ آئے تو مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ ربنا وإلیک المصیر، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا۔ کیسی عجیب دعائیں ہیں، کیسی عجیب آیت ہے، دعائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ تو میں نے رک کے پڑھی ہے تاکہ کچھ الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں، لیکن آپ کے تو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ بڑی مبارک، بڑی کمال والی آیتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ 1، 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا،
اس کے بعد نمبر 2 مجھے سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں عطا کی گئیں، اور نمبر 3 کمال کی بات ہے موحدو، بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بشارت ہے، توجہ کرو ذرا۔ فرمایا لوگوں مجھے جو تیسری چیز عطا کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ بھی موحد ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، اس کو اللہ جنت کا داخلہ کر دے گا۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ہاں، یہ توحید کوئی عام نعمت نہیں ہے یار۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سنا دوں ساڈا موضوع سیرت النبی والا بڑا طویل ہوتا ویندا ہے، اللہ خیر کر سی۔ کبھی کبھی میرا دل کہتا ہے بھئی یار یہاں نا ہجرت، 1-2 جمعے بعد انشاءاللہ ہم ہجرت تک چلے جائیں گے نا، مکی دور ہجرت پہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں پہ سسٹم کو روک دیں، پھر چند مہینے اور موضوع چلائیں، اور پھر جو ہے دوبارہ اس کو مدینہ کا جو زندگی ہے نبی علیہ السلام کی وہ بیان کریں۔ کبھی یہ ذہن کہتا ہے، پھر کہتا ہوں نہیں، پھر وہ پچھلی باتیں بھول جائیں گی، یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے نا جی، پچھلی باتیں بھول جائیں گی، تو ساتھ ساتھ چلتا رہے، بہرحال کوشش کریں گے انشاءاللہ جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کے پاک پیغمبر محفل سے اٹھ پڑے، چل پڑے کسی کام کی غرض سے۔ ہم بیٹھے تھے، ابھی اللہ کے نبی آتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کرام جتنے بھی تھے سارے پریشان ہو گئے، اور میں ابو ہریرہ سب سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں اس وقت میں اٹھ پڑا، اللہ کے نبی کو تلاش کروں، جا کے ڈھونڈوں تو صحیح اللہ کے نبی کہاں ہے۔ خطرہ لگ گیا، دشمنان جو تھے ہر وقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے۔ فرماتے ہیں لوگوں یہ بھی مسئلہ ذہن میں بیٹھا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے آپ کی خوشبو اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کافی وقت تک راستہ یہ بتاتا رہتا تھا، خوشبوئیں بتاتی رہتی تھی کہ یہاں سے محمد رسول اللہ گزر گیا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں لوگوں ہم جب کبھی اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہم خوشبو اور مہک سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ یہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہوں گے۔ کمال ہے نا۔ ایک اور حدیث بھی ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے، اپنے موضوع پہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا بے چین ہو کے پریشان ہو کے اللہ کے نبی کو جا کے ڈھونڈوں اور تلاش کروں۔ چلتے 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 راستے پر خوشبو کو دیکھتے دیکھتے، خوشبو سونگتے سونگتے میں چلا اچانک میں گیا، یہ خوشبو ایک باغ کے کنارے تک پہنچ گئی۔ آگے باغ ہے اور باغ کے آس پاس چار دیواری ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کوئی دروازہ دیکھوں کہ کہاں کہیں سے اس باغ کے اندر میں گھس سکوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تلاش کرتا رہا، مجھے کوئی راستہ نہیں ملا، لیکن میری نظر پڑی جہاں سے پانی داخل ہوتا تھا باغ کے لیے، اور جنہیں آج کل بڑے بڑے پائپ رکھیں دے نا، فرمایا جہاں سے پانی داخل ہوتا تھا باغ کے لیے، وہاں سے پانی والا جو راستہ خشک پڑا تھا، میں اس کے اندر سے گھس کر باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب باغ کے اندر داخل ہوا میں نے دیکھا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف فرمائے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں اللہ کے نبی کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو یہاں تشریف فرمائے، سارے صحابہ بھی
پریشان تھے آپ کے لیے، اور میں ابو ہریرہ زیادہ پریشان ہوا اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ اللہ خیر کرے، آمنہ کے لال کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان نہ ہو، اور پھر اللہ کے نبی نے بات کی، موحدو اور توحیدیو، اللہ کی قسم ہے حدیث سنو اور مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ایسا کر، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ کیا؟ فرمایا کہ ایسا کر، دروازے سے باہر نکل، جو بندہ بھی آ رہا ہو پہلا بندہ تمہیں ملے اس سے جنت کی خوشخبری دے دو، محمد خوشخبری دے رہا ہے۔ اور نمبر 2 اس کو یہ بات بھی بتا دو، من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ موحد ہو، جو بندہ توحیدی ہو، جو بندہ کلمہ حق کا پڑھ لے، موحد بن جائے، شرک سے بچنے والا ہو، اس بندے کو بتا دینا۔ دوسری بات آمنہ کے لال نے فرمایا جو بندہ موحد ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، دروازے سے باہر نکلا، وہ جو باغ کا دروازہ تھا، دروازے سے باہر نکلا، اچانک جو مجھے سب سے پہلا بندہ ملا اس کا نام عمر خطاب ہے۔ سبحان اللہ، عمر بن خطاب ہے۔ میں اسے ملا، میں نے کہا عمر بن خطاب خوشخبری ہو، مبارک ہو، آمنہ کے لال نے جنت کی بشارت دی ہے تمہیں، تو جنتی ہے۔ اور کہتا ہے ابو ہریرہ عمر بن خطاب، آمنہ کے لال نے ایک اور بات بھی بتائی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا وہ یہ بات ہے جو بندہ بھی شرک سے بچنے والا ہے، جو بندہ بھی پکا موحد ہے، جو بندہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، جو یہ کہہ دے وہ پکا جنتی ہے۔ الحمدللہ کہو، کہو الحمدللہ، اللہ نے شرک سے بچایا ہے، اللہ نے توحید والی نعمت عطا کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے یہ آگے بھی حدیث ہے، بہرحال میں مقصودی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موضوع پہ ہو، سدرۃ المنتہا پہ جب میں پہنچا، وہاں سے پھر آگے مجھے 3 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی چیز 50 نمازیں، کیا چیز؟ 50 نمازیں۔ نمبر 2 فرمایا اللہ کے نبی نے لوگو مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں وہاں پر عطا کی گئی ہیں۔ نمبر 3 آمنہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے جو تیسری چیز عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میری امت کے اندر جو بھی موحد ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ مشرک کے لیے 5واں پارہ ہے، توجہ سے سنو، حوالہ سن لو، 5ویں پارے کا آخری پو شروع ہوتا ہے، سورت کا نام سورت نساء ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ 116 نمبر آیت، سورت کا نام سورت نساء، 5واں پارہ ہے۔ ذرا مین نشانی 5ویں پارے دا آخری پا تو شروع ہوندئی، یہ ذرا آسان نشانی ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ پاک، لا یغفر، لا نہیں
यग़फ़िरु वो मुआफ़ करता, अल्लाह वो मुआफ़ नहीं करेगा किसको, अन युशरका बिही, जिसने अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की किसी सिफत में किसी नबी को, वली को, फरिश्ते को, सहाबी को, अल्लामा को, पीर को, मुर्शिद को, घोड़े को, मूर्ति को, बुत को, हजर को, शजर को, मखलूक में से किसी एक फर्द को भी अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की किसी एक सिफत में शरीक किया, वो बंदा अल्लाह पाक उसकी बख्शिश कभी नहीं करेगा। हाँ, वयग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जिसके लिए अल्लाह चाहेगा बख्शिश का फैसला फरमा देगा, कोई उससे पूछ नहीं सकता। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने ये तीन चीज़ें मुझे अता की गई हैं। वहाँ पर अल्लाह से कलाम हुआ, अल्लाह से बात हुई, अल्लाह पाक ने जो भी इनामात अपने नबी को अता फरमाने थे, जो एजाज़ात अता फरमाने थे, अल्लाह के नबी वहाँ से सारे एजाज़ात पाने के बाद, हासिल करने के बाद, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम से दोबारा मुलाकात हुई। तवज्जो है आपकी? तवज्जो से बात सुनो, मैं बात बता रहा हूँ। एक हजरत इब्राहीम से फिर मुलाकात हुई। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आ इमामुल अंबिया पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर, अपनी उम्मत को दो चीज़ें बता देना। ये असादे तुआडे मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, असादा तुआडा वालिद दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उस दे दो पैगाम मैंने तवज्जो नाल सुनो ज़रा। फरमाया अपनी उम्मत को दो चीज़ें बता देना। एक, अपनी उम्मत को कहना तुम्हारा बाबा इब्राहीम तुम्हें सलाम कहता है। आखो वालेकुम अस्सलाम, और प्यो दा सलाम है सबको, वालेकुम अस्सलाम। फरमाया एक तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा। नंबर दो, अपनी उम्मत को बता देना मेरे बेटे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो जन्नत है जिसका तज़किरा कुरान और हदीस में मिलता है, ये जो जन्नत है, फरमाया ये जन्नत चटियल मैदान है, कुछ भी नहीं है जन्नत पर। जन्नत चटियल मैदान है, प्लेन जमीन है, प्लेन ग्राउंड है, इसके अंदर सब्जा हरियाली रौनकें फरमाया तुम्हारे अमलों की वजह से पैदा होती हैं। जैसे मैं हवाला दूं आपको, तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया, मशहूर हदीस है, जब कोई बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, जन्नत में पौधा लग जाता है। लगता है कि कोई नहीं? कितना बड़ा, 100 साल तक घोड़ा अरबी नस्ल का उसके नीचे दौड़ता रहे, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होता। ये मेरे नबी ने फरमाया है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो जन्नत की रौनक बढ़ जाती है, फिर कोई अमल करता है रौनक बढ़ जाती है। और जैसे मेरे नबी ने फरमाया, लोगो मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो बंदा अल्लाह का घर मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बना देता है। मैंने सिर्फ 2 हवाले पेश किए, बहुत सारी हदीसें रवायतें इसके मुताल्लिक हैं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, आ मेरे नबी अपनी उम्मत को कह देना जन्नत चटियल मैदान है, प्लेन जमीन है, तुम अमल करते जाओगे रौनक बढ़ती जाएगी।
ہوں یہ دسو 5 مرلوں دا ادھی کنال دا 20 مرلوں دا مکان بنے اور سارے لوازمات پورے کریں کہ کوئی نہ ایک تو یہ نا ڈھانچہ بلڈنگ کا بناتے ہیں، پھر اس میں الیکٹرسٹی بجلی وائرنگ گیس پانی اور پنکھے لائٹنگ اور ضرورت کی ساری چیزیں ہم اس میں پوری کرتے ہیں نا. سیدھی سیدھی گل ہے، یہ ساریاں چیزاں نہ ہون اس مکان رہن دا مزہ آسی؟ کچھ بھی نہ ہوئے خالی ڈھانچہ جہا ہوئے تو مزہ نہ آسی نا. انہیں سمجھو میں یہ نہیں کہندا کہ جنت نعوذ باللہ مزہ نہ آسی، لیکن اے ذہن وچ رکھو بھئی جنت دی رونق ودنی ہے تیرے میرے اعمال نال، موحداں دے اعمال نال. ہر وقت کوشش کردے رہ کرو، ٹردے پھردے گنگنایا نہ کرو، گانے اور کسی کا شعر نہ پڑھا کرو. تنہائی میں بیٹھے ہو تو گنگنانا لگ جاتا ہے بندہ، اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یعنی یہ سارے ہماری جنت کی رونقیں ہیں. کرو گے نا اس کا اہتمام انشاءاللہ. اللہ 2 چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے بتائیں. اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام مل گئے اور جیسے کوئی بندہ پریزیڈنٹ صدر پرائم منسٹر ادھے کول بندہ ونجے وہ سڑوائے تے بندہ جائے تے اتو واپس آئے تے دوست احباب پوچھتے ہیں یار تینوں جو سڑوایا آس تینوں اپنے کول بلایا آس، لازمی گل ہے کچھ آخر شاہی ماحول ہے تو کچھ نہ کچھ تمہیں عطا بھی کیا ہوگا اس نے. جیسے دوست احباب پوچھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عدالت میں گئے تھے، اللہ نے بلوایا تھا، اللہ کے قرب میں گئے تھے، بتائیے نا اللہ نے کیا نعمتیں عطا کی ہیں، کیا عطائیں ہوئی ہیں، کیا نوازشات ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ بتایا کہ فلاں 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 نعمت، نماز کا تذکرہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے جناب آپ کو تو 50 نمازیں عطا ہوئی ہیں اور میری امت کے لیے ٹوٹل 2 یا 3 نمازیں تھیں. اور اللہ کے پاک پیغمبر میرا مشاہدہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ میری امت کو میں نے بڑے گہرائی کے ساتھ دیکھا ہے، انہاں دے ذمے جیڑیاں 2-3 نمازاں او بھی نن پڑھ دے تہاڈی امت 50 کتوں پڑھ سکنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر حضرت آپ جائیے اللہ کے دربار میں دوبارہ درخواست کرے، مولا تھوڑی سی تخفیف کر، کم ذرا ہلکا کر، تھوڑا جا ہلکا کر، مہربانی کر، میری امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کی دربار میں دوبارہ درخواست کی، مولا مہربانی فرما. اللہ نے فرمایا اچھا بھائی 5 کم کر دو، 45 ہو گئی. پھر آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا جناب میری امت 2-3 نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 45 کیسے پڑھے گی. اللہ کے نبی پھر گئے کرتے 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 آخر پہ بچ گئی 5. کتنی؟ 5 بچی. اللہ کے نبی واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا 5. یا رسول اللہ میرا تجربہ ہے آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. انہیں آپس سے بیٹھے ہاں بھائی موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ آئی تھا ٹھیک ہے انہوں دا ایکسپیرینس مشاہدہ وہ اپنی امت نچوڑ کٹ کے اللہ دے نبی نے دستے پہ. آج یہی حالت نہیں ہے، نماز تک کی عبادت لوگ نہیں کرتے، نعوذ باللہ. ہر کام کو کام سمجھا پر رب کے سجدے کو ضرورت نہ سمجھا، کام نہ سمجھا. عجیب بات ہے نا، ہر کام کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکل سکتا. اور میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، جو ہوتے ہیں پکے نمازی یقین کرو کبھی ان کی کوئی جماعت سے رہ جائے اور لیٹ ہو جائیں انہاں کو پوچھو بھائی جیری ٹینشن انہاں نو ہوندی ہے. کیوں حضرت ایسے نہیں ہوتا؟ یہ پکے نمازی ہیں نا،
اتنی ٹینشن ہوتی ہے یار، میری نماز رہتی ہے، میری نماز رہتی ہے، میری نماز رہتی ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے اندر وہ چیز رچ بس گئی ہے، اس کو اہمیت دی انہوں نے نماز کو، اب وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی ہے. اللہ خدا را نماز کبھی نہ چھوڑا کرو یار. ایک نماز ہی تو ہمارے پاس ہے. دیکھو آپ کے اس علاقے میں کوئی کرسچین عیسائی رہتا ہوگا ہے، کوئی ہو سکتا ہے کسی اور مذہب کا بھی رہتا ہوگا. اب وہ کھڑا ہو جائے اور ہمارا چھلا مچا مسلمان کھڑا ہو جائے، ان میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ میں متھے تے لکھا کرو تو یہ مسلمان ہے تو یہ کافر ہے، کوئی پہچان نہیں ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا الفرق بین العبد والکافر الصلاۃ. نماز پڑھسی نہ ہوا بندہ یہ داڑھی منئی ہے تے کمزور مسلمان ہے، نماز پڑھسی تو فوراً پتہ لگ ویسی اے مسلمان ہے تے وہ کافر ہے. یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز میرے بھائیوں وہ نماز ہے. آج ہم اپنی پہچان ہی کھو بیٹھے، سجدہ بھی چھوڑ بیٹھے. آج کی بات تو نہیں چھوڑو گے، اس موضوع پہ نہیں جا سکتے، ٹائم تھوڑا ہے. میں نے سیرت والا موضوع بہت لمبا ہو گیا ہے، 3 مہینے ہو گئے، آج 12واں بیان ہے سیرت کے موضوع پر. تو میں چاہتا ہوں بھائی چلو کوئی اس کو سمیٹیں، تھوڑا سا اس کو کلوز کریں، اور بھی بہت ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں. جی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں اللہ 5 نمازیں لے کر جانے لگے، نکلنے لگے، وہاں سے نیچے آنے لگے. اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدیا، او میرا پیغمبر اساں تینوں 50 نمازاں دتیاں، تے آکھیں آئی کم کرو، ہور گھٹ کیتیاں تے گھٹ دے. جب 5 بچ گئی میرا پیغمبر ما یبدل القول لدیا، سن میرا نبی ہم نے 50 کا فیصلہ کیا تھا، آپ نے کم کروائی، 5 بچ گئی، میرا وعدہ ہو گیا ما یبدل القول لدیا، میں اپنا قول تبدیل نہیں کرتا، اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا. تیری امتی 5 باقاعدگی سے نمازیں پڑھ لے، میں اللہ اس کو ہر روز کی 50 نماز پڑھنے کا اجر عطا کروں گا. ہاں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قول تبدیل نہیں ہوتا. اللہ نے جو فیصلہ کیا 50 نمازوں کا، 5 پڑھو تے 50 دا اجر پاؤ، 5 پڑھو 50 کا اجر پاؤ. اس واسطے بھائیو یاد رکھو نماز کبھی نہیں چھوڑنا. اچھا اللہ کے پاک پیغمبر واپس تشریف لائے، اپنے گھر کے اندر تشریف لے آئے. صبح کے وقت اللہ کے نبی نے اہل مکہ سے فرمایا او مکہ والو، اللہ نے مجھے اس رات اتنی بڑی سفر اور معراج کرائی ہے. سارے لوگ کہنے لگے ایڈی ساری رات، اس رات دے اندر مکہ بیت المقدس فلسطین تک جانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، کتنے دنوں کا سفر ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک رات کے تھوڑے سے لمحے کے اندر یہ کر کے آ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا اس سے اوپر مجھے آسمانوں تک بلایا گیا، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک چڑھایا گیا، وہاں سے اوپر اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق مجھے وہاں پہ پہنچایا گیا. کافروں نے انکار کر دیا، مشرکین نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ بعض مشرکوں نے آ کر اللہ کے نبی سے دلائل مانگنا شروع کر دیے. آپ جو کہتے ہو مجھے معراج کرائی ہے تو مجھے ہمیں دلائل تو دو، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں سنو، مکے کے فلاں لوگوں کا قافلہ، توجہ، مکہ کے فلاں لوگوں کا قافلہ جو شام کی طرف گیا ہے، سنو میں نے اس قافلے کو بھی دیکھا ہے. توجہ سے بڑی کمال کی دلیل دی، میں نے اس قافلے کو بھی دیکھا ہے، اور سنو لوگوں اس قافلے میں کون سا بندہ پہلے آگے تھا، میں نے اسے بھی دیکھا ہے.
پہچانا بھی ہے میں نے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اتنے دنوں بعد تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ اہل سیرت نے لکھا ہے سیم اسی طرح ہوا، اندازہ جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا اسی طرح ہوا۔ دوسرا سوال مشرکین نے کر دیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہتے ہیں مجھے معراج کرائی گئی، مجھے بیت المقدس تک لے جایا گیا، وہاں سے اوپر لے جایا گیا، اچھا ایک گل دا جواب دو، توجہ کرو ذرا، ایک بات کا جواب دو، کون سی بات؟ کہنے لگے جناب بات یہ ہے سانو دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے؟ عجیب یہ سوال، ٹھیک ہے۔ اب بندہ کہیں جائے وزٹ کے لیے، کوئی لازمی تو نہیں ہے بندہ دروازے بھی گنتا رہے، بندہ مقصودی چیز دیکھتا ہے، بات ختم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تو دروازے گنے ہی نہیں تھے، مقصد ہی نہیں تھا نا، دروازے گننے کے تو نہیں کہتے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بڑا پریشان ہوا، اب ان کو کیا جواب دوں؟ یہ جو کہتے ہیں ہمیں بتاؤ مسجد اقصی فلسطین کی جو بڑی مسجد ہے قبلہ اول، اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بڑا پریشان ہوا، اللہ پاک نے فرمایا میرا محمد پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ کیا کیا اللہ پاک نے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک نے درمیان سے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، میں نے فوراً گن کے بتا دیا بیت المقدس کے اتنے دروازے ہیں۔ اللہ حدیث ہے من کان للہ کان اللہ لہو، یہ را اللہ دے دین دی دھڑ چا کرے اللہ اس دی دھڑ کریندا ہوندا ہے، سمجھے؟ جو اللہ کے دین کی سائیڈ کرے اللہ اس کی سائیڈ کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تواڈی کنڈ کدے نہیں لگن دیونی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازے گن کے ان کو بتا دیا، او سارے دلائل ساری کے ساری نشانیاں جب پوری ہو گئی، کمال کی بات اور سنو ذرا توجہ سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہوئے مکہ سے کسی کام کی غرض سے، ابو جہل نے دیکھا آج موقع ہے، محمد الرسول اللہ نے نئی بات بتائی ہے، آج ایو موقع ہے اسا محمد الرسول اللہ تے صدیق اکبر نو علیحدہ علیحدہ کر لواں۔ ہاں دشمن ہمیشہ کوشش میں ہوتا ہے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو، جدائیاں ڈالو، جھگڑے کراؤ، چھوٹے چھوٹے ایشو جو حل ہونے والے ہوتے ہیں ان کو بڑا ہائی لائٹ کرو تاکہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے، آپس میں ٹوٹ کے چلیں۔ اللہ ابو جہل گھوڑے پہ بیٹھا، دوڑ پڑا، گھوڑے کو دوڑایا اور اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق سے کہتا ہے جناب آج نویں ہو گئی ہے، تو جو کر ذرا کیا کہتا ہے آج نویں گل ہو گئی ہے مکے دے اندر۔ ابو بکر صدیق کہتے خیر ہو بھائی کیا نئی بات ہو گئی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب گل یہ ہے اور جرا تواڈا نبی بنا پھردا ہے اور جرا اپنے آپ نو اللہ دا نبی کہلاندا ہے، اس نے آج نئی بات کر دی ہے کیا؟ وہ کہتا ہے جی آج ایک رات کے اندر میں یہاں سے بیت المقدس اور ساتوں آسمانوں کے اوپر کا چکر لگا کے آیا ہوں۔ اے گل بھی بھلا کوئی منن دی گل ہے، اس تو بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کمال کی بات دیکھ، صدیق اکبر ابو بکر نام ہے، حضرت عبداللہ اس کا نام ہے، کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کیا فرماتے ہیں ابو جہل سن میں ابو بکر کا عقیدہ اللہ دی قسم توجہ نال سرے کی گل کر رہا تاکہ سمجھ آئے تو مزہ آئے۔ ابو بکر صدیق کی یاد ہے، ابو بکر صدیق یاد ہے اگر اے گل تو آد ہے، اے گل تو آد ہے جو میں انج کیتا ہے تے
سفر کیتا ہے، اس تو بڑا جھوٹ کوئی نہیں تے جی اگر ایو گل محمد الرسول اللہ دن اللہ دی قسم اس تو وڈا کائنات جو سچ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس سے پہلے، اس گال تو پہلے اے جیڑی ابو بکر لالی گال ہے، اس سے پہلے ابو بکر صرف ابو بکر تھا، اس موقع پر بغیر دلائل کے اس نے آمنہ کے لال کی تصدیق کی ہے، آج سے اس کا لقب ہے صدیق اکبر۔ صدیق دا معنی چھڑا سچا نہیں ہوندا، صدیق دا معنی سچا، صدیق دا معنی ہوندا جیڑا بغیر کسی دلائل منگن دے، بغیر کسی توقف دے، بغیر کسی سوچ بچار دے، نبی دی گل دی فوراً تصدیق کر دے، اس نو صدیق آکھیا جاندا ہے۔ اے لقب صرف ابو بکر دا ہے۔ باقی ایک عالم بیان کر رہا تھا، میں اس کا قطعاً نام نہیں لوں گا، میں صرف بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا جی حقیقت ڈر لگتا ہے، دل خوف آتا ہے۔ اس مولوی صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صرف صدیق ہے یا اپنا خلفائے راشدین ہے، تو صرف بھائی 4 صحابہ خلفائے راشدین ہیں اور ابو بکر صدیق کہتا ہے، اس نے کہا یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا جی قرآن کے خلاف ہے۔ اب اس کا فارمولہ دیکھو کہ جی قرآن اللہ کہ اولئک ہم الصدیقون، میرے سارے صحابہ صدیق ہیں، اے روایت آدھی ابو بکر صدیق ہے، نعوذ باللہ قرآن نہ ٹکرا گئی ہے، اس واسطے روایت جھوٹی ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ اس بے وقوف بندے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ابو بکر کے لیے صرف صدیق کا لفظ نہیں ہے، ابو بکر کے لیے صدیق اکبر کا لفظ ہے۔ نمبر 2، ابو بکر صدیق بھی سچا، باقی صحابہ بھی سچے، لیکن صدیقیت دا شرف ابو بکر نو ملا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صدیق صرف سچے نو نہیں آدھے، صدیق آدھے نے جیرا بغیر کسے دلیلاں دے، بغیر کسے سوچ بچار دے، اپنے محمد دی تصدیق کر دے، اس نو صدیق آکھیا جاتا ہے۔ یہ صرف لقب ہی ابو بکر دے۔ ابو جہل دے، ابو جہل کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر نئی بات ہو گئی۔ محمد کہتا ہے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اس رات میں، ہاں ابو بکر بھلا دسا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھا چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا او کذاب دجال جھوٹا بدماش خناس، سن لے تو کہتا ہے کہ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھے چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا۔ اب میں ابو بکر تو نے دساں بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، اتھا چپ دی جائے علاوے محمد۔ اور تا کہیں دی مجال تے جرت نہیں، پر محمد نو اللہ لے گیا، اللہ اعزاز بخشے ہونا۔ اللہ، یہ میں نے 2 جمعوں پر معراج کے متعلق چند گزارشات معروضات پیش کی ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں الحمدللہ، کیونکہ 2 بجے اعلان کیتا ہے نا پچھلے جمعے، 10 منٹ باقی ہیں، 50 پہ انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ دعا کرو اللہ میں نو ٹائم دی پابندی دی توفیق دے۔ یہ لیٹ ہو جاتا ہے عموماً، شکوہ رہتا ہے ساتھیوں کا، لیکن سیدھی بات ہے بھی کوئی ذوق یہ نہیں ہوتا کہ یار میں لازمی تو انہوں بیٹھاؤنا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے یار بات پوری ہو جائے۔ بہرحال انشاءاللہ میں پوری کوشش اہتمام کروں گا کہ ٹائم کی پابندی رہے، آپ بھی پوری کوشش کیا کریں، ذرا ابتدا میں آ جایا کریں سو کوشش۔ معراج ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پیچھے ایک بات میں نے بتائی تھی یاد ہو تو، طائف کے سفر سے واپسی پر جب اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے 11واں سال تھا، یہ نبوت کا 11واں سال، اس جس سال طائف کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
چھپ چھپ کر باہر سے آنے والے حاجیوں سے ملاقات شروع کی۔ کوئی یاد آ رہا ہے بات؟ ذہن میں آ رہی ہے؟ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے۔ پچھلے سال 11ویں سال حج کے موقع پہ جو ملاقات ہوئی تھی نا، اس میں سے 6 بندے مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے؟ 6، یہ بھی میں نے بتایا تھا، 6 بندے مسلمان ہوئے تھے۔ اگلا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معراج سے اگلا سال یا اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ملاقات کی تھی، اس سے اگلے سال حج کا موقع جب قریب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے جو یثرب کے جو لوگ 6 بندے مسلمان پچھلے سالوں کے گئے تھے، انہوں نے محنت کی اور 70 بندوں کو مسلمان کر کے لائے۔ 6 بندے تھے، سال محنت کی، 70 بندے مسلمان ہو گئے۔ 68 بندے وہ مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، وہ مسلمان حج کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، یار مکہ کے لوگ آمنہ کے لال کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، بڑا ستاتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یوں کرتے ہیں اللہ کے نبی کو یہاں سے ہم لے جاتے ہیں اپنے علاقے میں۔ یہ ان ہجرت دا راستہ ہموار تھیندا پہ، توجہ کرو ذرا، ہم ان کو لے جاتے ہیں اور وہاں ہم ان کو پروٹیکشن بھی دیں گے، حفاظت بھی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ بھی ہوں گے وہاں پر۔ مشورہ طے ہوا اور اسی قافلے میں ایک بندہ تھا، وہ تھا تو اس وقت بدعقیدہ عبداللہ بن حرام، وہ بھی ساتھ تھا۔ ایک گل انہاں قافلے والا اس نو بھی دسی چا احتیاطاً روکیا، بھائی ذکر کہیں جگہ نہیں کرنا، کیونکہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، اچھا بندہ تھا۔ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو لے کے جاتے ہیں، سارے ایگری ہو گئے، رضامند ہو گئے، قاصد بھیجے گئے، یا رسول اللہ اس مقصد کے لیے حج کے دنوں کے اندر، تھوڑا سا آگے ہو جائیں جی، پیچھے بندوں کو بیٹھنے دے، باہر سردی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قاصد بھیجا اللہ کے نبی کی طرف، جناب یہ جو ایام تشریق ہیں، ان ایام تشریق کے رہے ہوندے ہیں، چلو یار اور جلے تکبیر پڑھ دے ہو، تکبیرہ نہ پڑھ دے، قربانی والے دن اچھا انہوں نے ایام تشریق آکھیا جاندہ ہے، ٹھیک ہے، بہرحال وہ موضوع نہیں، اپنے موضوع پہ ہو۔ اللہ کے نبی کے ساتھ قاصد بھیج کر یہ معاملہ طے ہوا، جناب یہ جو ایام تشریق ہیں ان کے درمیانی ایک رات فلاں جگہ پر آپ بھی تشریف لے آئیں اور ہم بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہماری ملاقات ہوگی اور معاہدہ ہوگا، ہم چاہتے ہیں آپ کو مدینہ لے جائیں، یثرب لے جائیں، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ خیر وہ وقت آیا، وہ رات آئی، وہ 2 بندے تھے 70 کے لگ بھگ، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چچا ہے حضرت عباس، ابھی تک وہ مشرک تھا، حضرت عباس اس وقت تک مشرک تھے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ اس لیے آئے کہ کہیں فراڈ نہ ہو جائے، ہوتا ہے نا ایسے، دھوکہ نہ ہو جائے، یار دیکھو تو صحیح آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت کہ دشمن کافر ہے اور اللہ کے نبی کے دین پر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت اپنے چچے کے ہاتھ سے کرائی ہے، یعنی خطرے کے وقت خطرہ تو کوئی نہیں تھا لیکن احتیاطی طور پر بھی محافظ بن کے آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ بھتیجا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد حضرت عباس اور حضرت رسول اللہ یہ ایک سائڈ پہ ہیں، باقی بندے دوسری طرف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، آ چچا بات شروع کرو، گفتگو شروع کرو۔ رسول اللہ کا یہ عمل بتلاتا ہے جتھے وڈے بیٹھے ہوں منا چھوٹیاں نو بولن دی لوڑ۔ سمجھ آئیے گل دی؟ وڈے بیٹھے ہوں تو چھوٹا نو بولن دی لوڑ، آگے فرنٹ فٹ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، حضرت عباس وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں، جناب ٹھیک ہے جی ہمارا معاہدہ ہوگا، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں، یہ ہے کہ یہ نہ ہو کل ہمارے بھتیجے کل تمہارے پاس جائیں اور تمہاری جان پہ ذرا سب ہو جائے، دشمنیاں پیدا ہو جائیں، مخالفتیں ہوں، اس وقت تم ہمارے بھتیجے کا ساتھ کہیں نہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا جناب یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ انصار نے، اہل یثرب نے کیا کہا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ہم آمنہ کے لال کا ساتھ چھوڑ دیں گے، مرتے مر جائیں گے لیکن آمنہ کے لال کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے کرتے اچانک ایک ابو الحیثم نامی بندہ ہے، 60 بندوں میں سے 70 بندوں میں سے، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا جناب 1 منٹ رکیے، توجہ کرو ذرا، 1 منٹ رکیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رکو بھائی، سارے رک گئے۔ جناب ہم سے تو معاہدہ لیا جا رہا ہے لیکن ایک بات ہمیں بھی بتا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت عباس بھی بولے بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت ابو الحیثم کہتا ہے، صحابی رسول ہے، کہتا ہے کہ جناب اگر آپ ہمارے علاقے میں آتے ہیں، ہماری دھرتی پہ آتے ہیں، وہاں آ کر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرماتا ہے، فتح عطا فرماتا ہے، اے نہ ہوئے جو تسا فتح پاون تو بعد سانو روندا چھوڑ کے واپس پلٹ آؤ۔ اے ہونے سانو نہ سوچا، اساں اپنی جاناں بھی قربان کر دیاں، اپنا مال بھی قربان کر دیاں تیار ہاں، لیکن یا رسول اللہ سانو ایک گل دا دسو، جے کل تہاڈا تے تانوں اللہ غلبہ دے دے تے فتح ہو جائے تے وتا سانو چھوڑ کے واپس پلٹ کے نہ آسو۔ اللہ کے نبی نے کمال کی بات کی، توجہ، اللہ کے نبی نے کمال کی بات کی، فرمایا آ یثرب والا اور سارے مدینہ سن لو، میں محمد برملا اعلان کر رہا ہوں، اج دے بعد تہاڈا خون میں محمد دا خون ہے، تہاڈا خون میں محمد دا خون ہے، جیڑا تہاڈا سجن ہے او میرا بھی سجن ہونا ہے، جیڑا تہاڈا دشمن ہو سی او میں محمد دا بھی دشمن ہو سی۔ بے فکر ہو جاؤ، اے نہیں ہو سکتا غلبہ پا کے میں تانوں روندا چھڑ کے واپس آ جاں۔ انہی ہویا کہ وقت جس وقت 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، بعض لوگوں کا خیال تھا بھئی اب مکہ کو دارالخلافہ بنائیں گے، نہیں، رسول اللہ مدینہ واپس آئے، پھر وہ وقت آیا جب اللہ کی قضا اور موت کا فیصلہ، اور ایسا فیصلہ ہوا کہ آمنہ کے لال نے وہ وعدہ ایسے نبھایا کہ 1400 سال ہو گئے اب تک مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وہاں سے انہوں نے پھر بیعت کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، آپ کا سکھ ہمارا سکھ، آپ کا دکھ ہمارا دکھ، آپ کا نقصان ہمارا نقصان، آپ کی خوشی ہماری خوشی، آپ کا غم ہمارا غم، ہم حاضر ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بیعت کرو، بیعت کی گئی فردن فردن، توجہ، انڈیویجول، علیحدہ علیحدہ بیعت کی گئی۔ 68 بندیاں نے بیعت کی تھی، 2 عورتاں بچ گئیاں۔ توجہ، میں ایک بات بتانے لگا ہوں، آخری 1 آدھ منٹ ہے میرے پاس۔
بیعت کی 68 بندوں نے، لیکن 2 عورتیں بچ گئیں۔ ان کی بیعت کا ٹائم آیا، آمنہ کے لال نے ان کو ہاتھ پر بیعت نہیں کرائی، زبانی کلامی اقرار لیا، ہاتھ پر بیعت نہیں کرائی۔ امت کو مسئلہ سمجھا دیا، آؤ گدی نشینو، آئے ہائے، آؤ پیرو گدی نشینو، مرشدو خبردار، میں محمد گناہوں سے معصوم ہوں، تب بھی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا، تم تو ہو بھی گناہوں کا پورا ہٹا ہوا جسم، تم کیسے عورتوں کو ہاتھ لگاتے ہو، تھپکیاں دیتے ہو؟ یہ رکھیں دیستا نال کھیلے ہو پیر ہو سکتا ہے؟ وہ پیڑ ہے، پیر نہیں۔ ہاں ولی اور پیر، اس کی 3 نشانیاں میں نے ایک جمعے پہ یہاں پہ بیان کی تھیں، آپ کو شاید یاد ہوگی یا نہیں، بات بہرحال بھول جاتی ہے بندے کو۔ اللہ دا ولی اوند ہے، اللہ دا ولی اوند ہے، جس دا ظاہر تے، جس دے ظاہر تے سنت مصطفیٰ ہوئے، ظاہر اس کا سنت کے مطابق ہو، اے نہیں بے چپا چپا مچھاں تے ککر کاچھے تے صاحبزادہ صاحب بنا بیٹھا ہے تے گدی نشین بنا بیٹھا ہے، او پیر نہیں، یاد رکھو، او ولی نہیں، او ولی الرحمن یا ولی اللہ نہیں، او ولی الشیطان ہے، یاد رکھو۔ تے جیرے انہاں دے کول وان کے جھک کے تے تھپکیاں مرویں دن، میں ان کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا، بس کافی ہے اتنا جو آپ سمجھ گئے ہونا چاہیے یہاں پہ جملہ۔ اللہ ولی ہوتا ہے جس کے ظاہر پر سنت مصطفیٰ ہو، 1 نمبر 2 ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر ذکر خدا ہو، نمبر 3 ولی وہ ہوتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو۔ اترے کمال کسے بندے دے اندر بھی ہوون، دل دے اندر اللہ دا خوف تے ڈر ہوے، زبان تے اللہ دا ذکر ہوے، تے قرآن تے درود استغفار تے چیزاں ہوون، تے ظاہر پورا شریعت دے مطابق سنت دے مطابق ہوے، اللہ دی قسم ہے او جوان ہے تب بھی اللہ کا ولی ہے، عورت ہے تب بھی اللہ کی ولی ہے، بڈھا آدمی ہے تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ یاد رکھو ولی کے لیے موٹے موٹے منکوں والے تسبیح پہننا ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے سبز رنگ کا جبہ پہننا